الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق توجہ دلائی گئی، اب ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، انفقوا، خرچ کرو، انفقوا نون فا قاف، خرچ کرو، انفاق کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات طیبات، طیبتن کی جمع ہے، عمدہ چیز، اچھی چیز، پاکیزہ، حلال، صاف ستھری چیز جو ہے خرچ کرو۔ ما کسبتم، جو کمائی کی تم نے، کسبتم لفظ کس سے ہے؟ کاف سین با، کسب ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی کہتے ہیں کسبی آدمی جو ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ کمائی کی تم نے، ہاتھ کی کمائی، ذہنی کوشش، سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی جو تم نے، ومما، واو اور مما لفظ من ما ہے، من سے ما جو اخرجنا لکم، اخرجنا لفظ خراجیم ہے، نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، تیمم لفظ کا مادہ کیا ہے؟ یا میم میم، اسی سے لفظ ہمارا تیمم ہوتا ہے، جو وضو کے لیے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پاکیزگی کا ارادہ کرنا۔ تم لا تیمم، ولا تیمم اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیثہ، خبیث لفظ کس ہے؟ خاباسہ، ناپسندیدہ، گلی سڑی چیز، ردی، بیکار، حرام جو ہے وہ چیز کا ارادہ نہ کرو، بری چیز کا، من ہو اس میں سے۔ تنفقون، تنفقون لفظ کس سے؟ نفقہ سے، جو تم جو ہے انفاق کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم، لستم لفظ جو ہے فعل ناقص ہے، لا یا لام یا سین اس کا مادہ ہو، نہیں ہے تم، نہیں ہو تم، بآخذیہ، آخذی لفظ الف خا زال، آخذہ، اسی سے لفظ ہوتا ہے ہمارا مواخذہ، پکڑنا، لینے والے، لفظ اصل میں کیا تھا؟ بیاخذین تھا، جو ہے نون جو ہے مضاف مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نون اس کا گر گیا، لینے، بیاخذی ہی لینے والے اس کو، الا مگر، الا حرف استثناء ہے، ان یہ کہ تغمزو، تغمزو لفظ غین میم زواد ہے، ہمارا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اغماز برتنا، آنکھیں بند کر لینا، اصل میں اغماز کیا ہوتا ہے؟ پلک پر پلک رکھنا، تو اس جب آدمی پلک پر پلک رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے دیکھتا ہوتا ہے، چشم پوشی کرنا، لینا نہیں چاہتے تھے آنکھیں بند کر کے لے لو، جانتے بوجھتے انجان باز، لینے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے جو ہے اس کو لے، یہ بھی لفظ اصل میں تغمزون تھا، نون جو ہے ان کی وجہ سے اس کا گر گیا ہے، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر لو، اغماز برتو فی ہی اس میں، وَعَلَمُوا اور جان لو، وَعَلَمُوا لفظ عین لام میم سے ہے، علیمہ سے، وَعَلَمُوا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی، غنی ہے، حمید آپ سے آپ تعریف والا، غنی، غنی لفظ غین نون یا، بے نیاز، بے پرواہ، تمہارے فائدے میں ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ گلی سڑی چیز اس کے نام پر دو، حمید، حمید جو ہوتا ہے حامیم دال ہوتا ہے، حمید فعیل کے وزن پہ ہے، آپ سے آپ تعریف والا، محمود ہوتا ہے وہ جس کی تعریف کی جائے تو وہ محمود ہو، اور حمید وہ ہوتا ہے جو آپ سے آپ تعریف والا، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے، اور تو جو ہے وہ قابل تعریف ہے، تو اس کے نام پر جو چیز دے رہے ہو وہ بھی قابل تعریف ہو۔ اب پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جو آگے حکم دیا جا رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو مانو،
اگر تم اس حکم پر عمل نہیں کرے گا تو تمہارے ایمان میں نقص واقع ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب یا ایھا الذین آمنوا بڑے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو آگے جو حکم ہوتا ہے اس حکم کو مان لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ اور اگر تم نہیں مانو گے، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس حکم کو مانو۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان جو ہے اس میں نقص واقع ہو جائے گا۔ انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہے وہ خرچ کرو، ردی بیکار چیزیں جو ہے وہ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اچھی چیز جو ہے وہ خرچ کرو۔ ما کسبتم جو تم نے کمائی کی۔ اللہ تعالیٰ کس سے مانگتا ہے؟ کسب تم جو تم نے کمائی کی، اور کمائی کے اسباب بھی کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ جو ہے اللہ تعالیٰ اسی جو تم نے کمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو۔ اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ اور اس میں سے جو تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے، یعنی زمین کی پیداوار جو ہے اس میں عشر جو ہے وہ دو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں، اب زمین میں سے نکالتا کون ہے؟ جو ہم ہال چلاتے ہیں، گوڈی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دانا ڈال دیتے ہیں، باقی ساری قوتیں اللہ کی کام کرتے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، سب چیزیں، زمین کی روئیدگی، وہ کس نے پالتا ہے بیج کو؟ مٹی کی تاریکی میں کون؟ وہ نکالتا ہے اس کو سخت سے سخت زمین میں سے بھی ایک باریک کمزور سی کونپل باہر نکال دیتا ہے۔ تو ہم نے نکالا من الارض زمین میں سے۔ ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو الخبیثہ خبیث چیز، بری چیز، ردی چیز، حرام چیز، جو وہ جو ہے چیز دینے کی تم جو ہے ارادہ بھی نہ کرو اس کے نام کی، کہ تم جو ہے بیکار چیز دو۔ منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم آخذیہ اس کو لینے والے۔ وہ جو کسی کو دے رہے ہو، تم وہ چیز دیکھو جو دے رہے ہو وہ ایسی چیز ہو کہ تم اس کو جو ہے لینا پسند کرو۔ اگر بری چیز دو تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو، ایسی چیز نہ دو۔ الا مگر ان تغمضوا فیہ کہ تم اس سے آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر لو۔ اگر کوئی چیز دو اللہ کے نام پر، اچھی چیز دو، کسی کو اگر دینی ہے تو وہ چیز وہ اس کی ضرورت کی ہو اور وہ خوشی سے قبول کرے۔ اور اگر تمہیں کوئی وہ ردی چیز دے اور تم لینا پسند نہ کرتے ہو تو لیکن مجبوراً لے لو آنکھیں بند کر کے، چلو بھی کسی نے تحفہ دیا ہے تو لے لے، فائدہ ہے تو نقصان کا فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے، گھر میں ظاہر ہی پڑا رہنا۔ تو جو وہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو وہ ردی چیز تمہیں دے تو پھر تم لینا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز دو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی حمید۔ یہ دو صفات آخر میں کیوں لایا اللہ تعالیٰ؟ غنی بے پرواہ ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جو چیز ردی بیکار چیز اس کے نام پر دیتے ہو، اور یہ تم اچھی چیز دو گے، اچھی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے میں ہے کہ اس دو۔ وہ بے نیاز ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے۔ کیوں غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو غنی وہ بے پرواہ۔ حمید آپ سے آپ تعریف والا ہے، جو اس کے راستے میں وہ چیز دو جو قابل تعریف ہو، اور وہ ردی چیز نہ دو۔ یہ تغمضوا کا ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، جو ہے فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو یہ جو ہے اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس جو ہے برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہمارے انصار کے جو ہے معاملے میں اتری۔ کہتے ہیں اصحاب صفہ جو ہے مدینہ کے ارد گرد سے لوگ، کچھ دور دراز سے لوگ آ کر دین کا علم سیکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان کے کھانے کے لیے ہم مدینہ والے کیا کرتے تھے؟ کھجوروں کے لا کر خوشے لا کر وہ ہم اوپر باندھ دیتے۔ ان میں سے کوئی آدمی جس کو ضرورت ہوتی وہ ایک جو ہے لاٹھی لے کر اس پہ مارتا، اور کھجوریں جو ہے اس میں سے تازہ کھجوریں جو ہے گرتی تو وہ کھا کے گزارا کرتے تھے۔ یعنی کھانے پینے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو مدینے والوں کے پاس بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا پہلے سے، تو جو ہے وہ کھجوروں کے لوگ کیا کرتے، وہ ان کے لیے کھجوروں کے لا کر جو گچھے جو ہے خوشے لٹکا دیتے۔
اور جو نیکی کی زیادہ تر جن کا میلان نہ ہوتا تو وہ لا کر جو ہے ردی کھجوریں ماڑی موٹی کھجوریں لا کر وہ لٹکا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اتارا کہ جو ہے تم اللہ کے نام پر دو تو اچھی چیز دو. جب یہ آیت اترائی تو پھر مدینے والے لوگ اچھی سے اچھی کھجوریں لا کر وہ جو ہے وہاں پہ لٹکاتے تھے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو بیکار چیز نہ دو. اپنے رشتہ دار کو کسی کو تحفہ دینا ہے, کسی غریب کو کوئی چیز دینی ہے, ہاں کوئی چیزیں اچھی ہیں گھر میں استعمال آپ کے نہیں رہی تو وہ دے دو, کوئی حرج نہیں, لیکن ردی اور بیکار چیزیں نہ دو جو اس کے فائدے میں نہ ہو. تو اس لیے ہمیں خرچ کرتے وقت بھی سوچ سمجھ کر جو ہے کرنا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں چیز یہ تو نہ ہو کہ کھانا جو باسی ہو گیا خود کھانے کے قابل نہیں کسی کو دے دو. ہاں کھانا زیادہ ہے اس میں سے کچھ بچا ہے تو لوگوں کو دے دو, کھانے کے قابل ہے ٹھیک ہے, لیکن جو اب کئی دن پڑا رہ گیا فریج میں تو وہ دے دو اللہ کے نام پہ خراب ہو گیا. تو وہ یہ نہیں ہے بات. اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے, آپ سے آپ اچھی تعریف والی چیز اس کو دو. اللہ تعالیٰ قرآن جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.